بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عدالتی خلا جو شوہر کی غیر موجودگی میں دیا جائے کیا وہ نافذ ہوتا ہے یا نہیں؟ اس کی بنا پر دونوں زوجین میاں بیوی کے درمیان طلاق واقع ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ مسئلہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ڈسکس کیا جا رہا ہے اور ہم اس پر آج گفتگو کریں گے کہ فقہ حنفی فقہ شافعی میں ان کے لیے کیا اصول ہے، کیا فقہ حنفی اس کو نافذ العمل مانتی ہے یا نہیں، یا فقہ شافعی فقہ حنبلی فقہ مالکی اس کو نافذ العمل مانتی ہے یا نہیں۔ تو سر آج یہ مسئلہ بہت زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے اور سوشل میڈیا پر کچھ افراد ہیں ان کے مابین اس میں اختلاف بھی بہت زیادہ پایا جا رہا ہے، اپنے اپنے کلپ بنا کر مارکیٹ میں پھینک رہے ہیں۔ اب یہاں پر تھوڑی وضاحت یہ ہے کہ جو آج شوہر کو طلب کیا جاتا ہے اور قاضی خلا نافذ کر دیتا ہے، شوہر نہیں آتا، تو کیا اس صورت میں شریعت نافذ مانتی ہے اس خلا کو یا نہیں مانتی ہے؟ دیکھیں یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس کے اندر صورتیں بہت زیادہ بن جاتی ہیں۔ عام طور پہ ان تمام صورتوں کو ہم سمجھتے نہیں ہیں تو ہم ایک عمومی بات کر دیتے ہیں، یعنی کہ ایک جملہ سننے کو ملے گا عورت ہر حال میں خلا لے لے، ایک جملہ ملے گا نہیں عدالتی خلا نافذ ہوتی ہی نہیں ہے۔ صحیح۔ اس کی مختلف صورتیں بنتی ہیں۔ بہت سی صورتیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر قاضی جب خلا نافذ کر دے گا، وہ خلا نام سے کرے، طلاق نام سے کرے، فسخ نام سے کرے، نام کچھ بھی دے، وہ نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا، چاہے شوہر موجود ہو، شوہر موجود نہ ہو، اکیلا فیصلہ کر دے۔ بہت سی صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے اندر قاضی اگر نکاح کو فسخ بھی کر دے گا، وہ نکاح فسخ نہیں ہوتا ہے۔ صحیح۔ ہمیں اصل میں اس چیز کو پہلے سمجھنا ہے کہ جس کے اوپر قرآن کھڑا ہے یا استدلال کھڑا ہے، پھر فقہا جو چاہے احناف ہوں، شافعی، مالکی، حنبلی، کوئی بھی علماء، یہ اتفاقی مسئلہ ہے، کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے۔ صحیح۔ انہوں نے کیا کیا جزیات ذکر کی ہیں، مسائل کیسے متفرق کی ہیں، وہ سب چیزیں آپ کو ایک موتی کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ سمائی نظر آئیں گی۔ صحیح۔ اصل استدلال یہ ہے کہ جو قضاء ہے، یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے جس طرح فرمایا نا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ نے ہم پر لازم رکھا ہے کہ اولی الامر کی اطاعت کے اندر ہم آ جائیں۔ صحیح۔ اطاعت کے اندر آنے کا مطلب یہ کہ ان کا حکم بھی نافذ ہوگا۔ اگر ان کا حکم ہی نافذ نہ ہو تو اطاعت کے تحت آنے کا کوئی مقصد ہی نہیں رہا نا۔ صحیح۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ دنیا کے اندر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، دنیا کے اندر فسادات بھی ہوتے ہیں، تو اس کا کوئی نہ کوئی تو سلوشن نکلے گا نا، کوئی تو ایسا فیصلہ کرے گا کہ جس کا فیصلہ نافذ ہونا چاہیے۔ اسی کے لیے قضا بنائی جاتی ہے۔ اور جب قضا بنا دی، جیسے عدالتی نظام ہم کہتے ہیں، جب ہمارے دین نے قضا کو بنایا تو اس کا ایک اصول مرتب کر دیا، جسے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا ضرر ولا ضرار، ہمارے دین میں نہ ضرر ہے نہ ضرر کسی کو دینا ہے۔ صحیح۔ جہاں پر کوئی بھی کیس قاضی کے پاس آتا ہے، قاضی کے اختیارات کیا ہیں؟ جو بھی کیس قاضی کے پاس آتا ہے، وہ جائیداد کا ہو یا اس کا ہو، نکاح کا ہو، خلا کا ہو، اگر کسی بھی معاملے کے اندر فساد آ رہا ہوگا، ضرر آ رہا ہوگا، قاضی کا یہ کام ہے وہ اپنے فیصلے سے اس فساد کو ختم کر دے۔ صحیح۔ اب اس فساد کو ختم کرنے کے لیے جتنے بھی اختیارات اس کو چاہیے ہوں گے، ہمارا دین اس کو دے دیتا ہے۔ صحیح۔ یہ اصل استدلال ذہن میں رکھیے گا۔ ایک فساد کو ختم کرنا ہے اور وہ ختم اسی وقت ہوگا جب مجھے اختیارات ملیں گے۔ اگر مجھے اختیارات ہی نہیں ملے تو میں فساد کو ختم کر نہیں سکتا۔ صحیح۔ اس لیے ہمارا دین یاد رکھیے گا کہ قاضی کو ہر وہ اختیار دے دیتا ہے کہ جس بنیاد پر ایک مسئلہ ہے، ایک فتنہ ہے، ایک فساد ہے، اس کو ختم کیا جا رہا ہو۔ اچھا، قاضی کو جو اختیار دیا جاتا ہے وہ اس لیے تاکہ فساد ختم ہو، یعنی کچھ مسائل اگر ایسے نہیں جو واضح طور پر قرآن حدیث میں آئے ہیں اور ہمارے دور میں پیدا ہو گئے ہیں اور اس سے فساد آ رہے ہیں، تو قاضی کو اختیار شریعت دیتی ہے مکمل طور پر کہ وہ فساد ختم کرنے کے لیے کوئی بھی نافذ العمل کر سکتا ہے۔ قضاء کا مقصد ہی ہمارے دین میں یہ ہے فساد کو ختم کیا جائے، صحیح۔ لڑائیوں کو ختم کیا جائے، فتنوں کو ختم کیا جائے، مسائل کو حل کیا جائے۔ صحیح۔ اگر اس کے لیے قاضی کے پاس اختیارات ہی نہیں ہے تو فساد ختم ہو نہیں سکتا۔ اچھا، اگر قاضی کو اختیار دینے کی بات ہے تو آپ نے جو آیت پاک پڑھی ہے سورہ نساء کی، اس میں 3 باتیں آ رہی ہیں نا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ تو واولی الامر منکم جو آپ کہہ رہے ہیں اختیار ملتا ہے فساد ختم کرنے کا، تو وہ تو اطاعت الہی، اطاعت رسول میں آ کر ہی ملے گا نا۔ تو اس میں تو اختیار دینے کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ شوہر کو حاضر کرے عدالت کسی نہ کسی طرح، پھر اس سے کہے چل بھائی طلاق۔ دیکھو یہ میں نے آپ کو پہلے ہی ذکر کیا کہ خلا کا جو کیس ہے، اگر ہم پرٹیکولر اب نکاح طلاق کے مسئلوں کے اوپر، یہ ہر صورت الگ ہوتی ہے، ہر کیس الگ حکم رکھے گا۔ صحیح۔ اس لیے میں نے آپ سے ذکر کیا، اگر آپ کو اصل استدلال پتہ ہوگا پھر ہم دیکھیں گے کہ عدالتی کون سا فیصلہ ٹھیک ہے کون سا غلط ہے۔ پہلے قضا کیوں ہوتی ہے، وہ یہ تو سمجھے قضا ہے فساد کو دفع کرنے کے لیے، فساد ختم کرنے کے لیے۔ اب جو بھی کیس قاضی کے پاس آتا ہے وہ پرٹیکولر کیس بتائے گا کہ آیا اس صورت کے اندر ان میاں بیوی دونوں کے رشتے کو رکھنے کے اندر فساد کا عنصر ہے یا نہیں ہے۔ صحیح۔ اب اگر فساد کا عنصر آ رہا ہے، یعنی دونوں حدود اللہ قائم نہیں کر پا رہے قرآن پاک کی اصطلاح کے اندر، پھر قاضی سیکنڈ اسٹیپ کے اندر یہ دیکھے گا کہ اس فساد کو میں کیسے ختم کروں۔ اگر وہ اس رشتے کو باقاعدہ رکھتے ہوئے فساد ختم کرنا ممکن ہے
وہ اس طرح عمل کرے گا, صلح کروا دے گا, اصلاح کروا دے گا دونوں کی. اور بالفرض اگر یہ صورت بھی ناممکن نظر آ رہی ہو کہ بھائی ان کے اندر کوئی صلح کی صورت بن نہیں رہی ہے, اب فساد کیسے ختم کیا جائے گا؟ ظاہری سی بات ہے اس رشتے کو ختم کر کے. اس رشتے کو ختم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بھئی اگر شوہر موجود ہے, قاضی کہے گا بھئی رشتے کو ختم کرو, وہ طلاق دے, کچھ بھی کرے. اور بالفرض اب شوہر اگر اڑ جائے, بولے بھئی میں تو آ ہی نہیں رہا, ہمارے یہاں ایسے ہی ہوتا ہے, جی جی بالکل, میں آ ہی نہیں رہا, نہ میں طلاق دوں گا نہ میں چھوڑوں گا. اب اگر شوہر ایسی صورت کے اوپر بھی آ جائے گا تو فساد کس طرح ختم کیا جائے گا؟ اب قاضی کو یہی اختیار ہے, وہ آئے یا نہ آئے, اسی کے بیاف کے اوپر یہ نکاح کو ختم کر دے گا. اس لیے میں نے آپ کو ذکر کیا کہ جو بھی خلا کا کیس ہمارے سامنے ہوگا وہ ہر خلا کا کیس ہمیں بتائے گا. یہاں فساد کو ختم کرنے کے لیے قاضی کو کہاں تک اختیارات ہمارا دین دیتا چلا جائے, اتنے اختیارات دے گا جہاں تک فتنہ ختم کرنے کا ایک سبب پیدا ہو جائے. جب فتنہ ختم ہو جائے گا بس اس سے نہ زیادہ اختیار ہوگا نہ اس سے کم ہوگا. تو آج کل ہمارے یہاں بالخصوص پاکستان کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ شوہر اتنا بضد ہو جاتا ہے کہ وہ عدالت کے بلانے پر آتا بھی نہیں ہے. تو لڑکی وہاں پر کورٹ میں کیس لے جاتی ہے, وہ کہتی ہے جناب مجھے نقصان ہو رہا ہے, مارتا پیٹتا ہے, شراب پی کر آ جاتا ہے, اور 10 وہ بیماریاں گنوا دیتی ہے. پھر وہ مقدمہ دائر کر کے کہتی ہے کہ جناب مجھے اس سے چھٹکارا دلوایا جائے, اور اس پر وہ ضد بحث یہ کرتا ہے, وہ اتنی ہٹ درمی کرتا ہے, آتا بھی نہیں ہے. اب بھی شوہر کو اختیار عدالت کو اختیار رہے گا. ابھی اس کو یہ جس طرح آپ نے کہا نا کہ ہم تھوڑا سا اور کھولتے ہیں, دیکھیے گا اللہ تعالیٰ نے شوہر پر 2 چیزوں کو واجب, یہ فقہ حنفی کا استدلال میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں حوالہ بھی آپ کو دیتا ہوں فتح القدیر کا, باب الانین, اسی چیپٹر کے تحت آپ کمال الدین ابن الحمام صاحب کو پڑھیں گے, انہوں نے اسی استدلال کو بھی ذکر کیا اور بہترین بات کی ہے. مثلا بات یہ چل رہی تھی کہ انین, اگر ایک شوہر نامرد ہے, 1 سال کی مہلت بھی قاضی نے دے دی, علاج کروا, اس کے بعد بھی قاضی نکاح کو فسخ کر دے گا. یہاں انہوں نے بحث یہ کی ہے بھائی قاضی نکاح کو کیسے فسخ کرے گا, طلاق دینے کا اختیار تو شوہر کے پاس ہے. یہاں وہ بات ذکر کر رہے تھے, انہوں نے کہا اللہ نے شوہر پر 2 چیزیں واجب کی ہیں, فامساک بمعروف او تسریح باحسان. بیوی کو رکھنا ہے تو حقوق کی ادائیگی کے ساتھ معروف طریقے کے ساتھ رکھو, اگر چھوڑنا ہے تو بے احسان, وہ بھی اچھے طریقے کے ساتھ چھوڑ. یہ دونوں واجب ہے شوہر کے اوپر. اب اگر شوہر نہ اچھے طریقے سے رکھ رہا ہے نہ اچھے طریقے سے چھوڑ رہا ہے تو وہ اپنی طرف سے 2 واجبات کا تارک کہلا رہا ہے, ظالم ہو رہا ہے, کیونکہ وہ بیوی کو اچھے طریقے سے نہیں رکھ رہا. اور جب شوہر ظالم ہو جائے گا, اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے قاضی کے پاس اختیارات ہوں گے. یہی چیز صاحب فتح القدیر نے بھی ذکر کی ہے کہ اب قاضی نے اس ظلم کو دفع کرنا ہے. اب وہ انین ہے, بیوی کے حقوق پورے نہیں کر رہا, بیوی فتنے کے اندر آ رہی ہے, مشقت میں ہے, وہ نہ طلاق دے رہا ہے نہ چھوڑا ہے نہ اچھے طریقے سے رکھ رہا ہے, اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے قاضی نکاح کو فسخ کرے گا, ہو جائے گا. یہ ہے نفس استدلال, یہ فقہ حنفی کا, یہ فقہ حنفی کا استدلال. لہذا فقہ اس کے اندر 50 مثالیں اور بھی ہیں. فقہ حنفی والے بھی یہ اجازت دے رہے ہیں قاضی کو کہ اگر وہ سمجھتا ہے کہ کسی فیصلہ دینے کی وجہ سے فساد ختم ہو رہا ہے تو بالکل وہ دے سکتا ہے, چاہے شوہر حاضر نہیں. بالکل یہی بہترین مثال ہے, یہی استدلال ہے. اچھا ایک اور جملہ انہوں نے لکھا صاحب فتح القدیر نے, اگر کسی کے ذہن میں یہ شبہ ہے کہ بھائی قاضی, انہوں نے کہا قاضی جس وقت فساد کو ختم کرنے کے لیے شوہر کی قائم مقام ہو کے نکاح کو فسخ کرتا ہے, وہ ایسے ہی ہے جیسے شوہر نے کیا, کیونکہ اللہ نے اس کی یہ ذمہ داری لگائی ہے کہ فساد کو ختم کیا جائے. اس کی مثال نانفقہ کے اندر بھی ملتی ہے. بھائی ایک شوہر ہے, مثال کے طور پر کہیں چلا گیا, ابھی اس کے آنے میں چند میں وہ پیچھے نانفقے کا انتظام اگر نہیں کر کے گیا, بیوی پریشان ہوگی, کیا کرے؟ اس نے قاضی کے پاس اگر کیس دائر کروایا تو آپ پڑھیے گا کہ علماء نے ذکر کیا کہ قاضی شوہر کے بہاف پر اس کو قرضہ لے کے دے دے گا. اچھا, وہ جب آئے گا قرضہ اتارے گا شوہر, اس لیے کہ اس نے مسئلے حل کرنے ہیں. قضاء کا مطلب ہے اس نے مسئلے کو حل کرنا ہے, اس کے بعد اختیارات ہمارا دین دے دے گا. اب شوہر موجود ہو شوہر موجود نہ ہو اس سے کوئی تعلق نہیں. اگر شوہر ضد کر رہا ہے میں نہ میں طلاق دوں گا نہ خلا دوں گا, تو قاضی اگر خود بھی نافذ کر دے گا, خلا نام سے کرے, طلاق نام سے کرے, فسخ نام سے کرے, ایک سب چیزیں برابر ہوتی ہیں, وہ فیصلہ نافذ ہو جاتا ہے. ہاں یہ بات زیادہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر فساد پیدا ہو رہا ہے اور لڑکی کہہ رہی ہے مجھ پہ ظلم ہو رہا ہے, وہ ثبوت بھی دے رہی ہے اس بات کا, اور لڑکا واقعی ظالم ثابت ہو بھی گیا ہے, تو قاضی لڑکے کے غیر موجودگی کے اندر فیصلہ دے سکتا ہے اور وہ دونوں کے درمیان جو ہے نا علیحدگی کروا سکتا ہے. جی بالکل, یہ بات سمجھ میں آتی ہے. اچھا آج کل ہمارے دور میں کون سی ایسی صورتیں ہیں کہ جس میں ظلم ہو رہا ہے اور شوہر حاضر نہیں ہو رہا ہے, اس صورت میں قاضی فیصلہ دے رہا ہے؟ دیکھیے اس کے لیے اگر آپ ابو بکر جساس رحمۃ, فقہ حنفی کے بڑے عالم دین ہے, احکام القرآن کتاب انہوں نے لکھی ہے, پوری اس کے اندر فصل باندھی ہے. اچھا, اور فصل یہی باندھی ہے کہ وہ کون کون سے عیب ہیں جس کی بنیاد کے اوپر ایک عورت ہے وہ شوہر ظالم ٹھہرائے گا اور وہ خلا کے لیے جا سکتی ہے. تو اللہ نے ذکر کیا فامساک بمعروف, اس کے اندر نان نفقے کے معاملات بھی آتے ہیں, جسمانی ریلیشن بھی آتا ہے, اخلاق بھی آتا ہے. اچھا, یہ تینوں چیزیں انہوں نے ذکر کی ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی, مالک, حنبل, سب کے نزدیک. یعنی ایک شوہر اگر ایسا ہے وہ بہت زیادہ بد اخلاق ہے, اس کی بد اخلاقی سے عورت بہت زیادہ وہ ایک عذاب کے اندر آ گئی, یا وہ نان نفقے کے معاملات جو ضروری اور واجبات ہیں اس کو پورا نہیں کرتا ہے, یا تشدد کرتا ہے, یا شراب نوشی کر کے اور گھر کا ماحول بھی اس نے بگاڑ کے رکھا ہوا ہے. یہ سب صورتیں ایسی ہیں جس سے معاشرت معروف طریقے سے قائم نہیں ہو سکتی. اس کے اندر عورت طلاق کا مطالبہ کر سکتی, اور شوہر اگر نہیں دے گا آپ طلاق
پھر وہی بات ہے کہ اس پر اللہ نے لازم رکھا تھا پیار سے رکھو یا پیار سے چھوڑو. اگر یہ دونوں میں سے کام نہیں کرتا, شوہر ظالم ہوگا, اس ظلم کو ہٹانے کے لیے پھر قاضی کہیں کسی حد تک بھی جا سکتا ہے. یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بالفرض اگر لڑکی جھوٹا کیس دائر کر دیتی ہے, یعنی اس کو کوئی تکلیف نہیں ہے, لڑکے میں کوئی خرابی نہیں ہے, کوئی ظلم و ستم نہیں کر رہا لڑکا, لیکن وہ جھوٹا کیس دائر کر دیتی ہے کسی بھی وجہ سے کہ اس کا معاملہ کہیں اور کچھ لگتا ہے یا کچھ اور وجہ بنتی ہے, لیکن جھوٹی ہے وہ کیس میں. اب اگر قاضی فیصلہ دے دیتا ہے تو کیا یہ بھی نافذ ہو جائے گا؟ دیکھیں اس کے اندر بھی ہمارے دین نے ایک بڑا پیارا اصول ذکر کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی مبارک اعلیٰ بارگاہ میں کئی لوگ آتے کو کیس لے کر, اب وہ فیصلہ کرواتے. اللہ کے نبی علیہ السلام بھی اعلان فرما دیا کرتے تھے کہ اللہ جانتا ہے کون سچا کون جھوٹا. کبھی کبھی تم لوگ ہمارے پاس آ کر کوئی شخص اپنی تیز زبانی کی وجہ سے اپنے حق میں فیصلہ ضرور کروا لیتا ہے, لیکن جو کس کا ناحق لے گا اس کا حساب دینا پڑے گا. یہ ایک اصول ہے مسلمہ. اگر جھوٹ کی بنیاد کے اوپر نکاح ہو, طلاق ہو, خلا ہو, کوئی بھی کیس ہو, اگر قاضی سے اپنے حق میں فیصلہ لے لیا جائے وہ عند اللہ فیصلہ نافذ نہیں ہوتا. خلا کے اندر بھی فقہ حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی چاروں ائمہ کا اتفاق ہے. اگر عورت نے کیس جو دائر کروایا وہ اگر جھوٹ پر مبنی تھا, ایسی صورت میں وہ فیصلہ نافذ نہیں ہوتا ہے. وہ دنیاوی ایک ڈگری آپ کے پاس آ گئی, لیکن عند اللہ فیصلہ نافذ نہیں ہوتا. عورت سچی ہونی چاہیے, کیس سچا ہونا چاہیے, اس پر ظلم ثابت ہونا چاہیے. اس کے بعد قاضی کا اختیار ہے, وہ جو بہتر سمجھتا ہے, صلح بہتر ہے وہ کرے گا. صلح سے کام نہیں بنتا نظر آ رہا ہوگا, بالکل اس کو ختم کیا جا سکتا ہے. بعض لوگ یہاں پر دلیل دیتے ہیں کہ یہ میاں بیوی کے درمیان کا واقعہ ہے, قاضی اس کے اندر کچھ نہیں کر سکتا ہے. وہ قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی ایک آیت بھی دلیل دیتے ہیں, لا جناح علیہما فی مفتدت بہ علیہما, اللہ نے فرمایا تم دونوں پر کوئی حرج نہیں کہ عورت فدیہ دے دے. یعنی یہاں پر مرد و عورت کا ذکر کیا ہے, قاضی کا تو ذکر ہی نہیں ہے. اس آیت سے وہ دلیل لا کر کہتے ہیں جناب جب تک مرد حاضر نہیں ہوگا, مرد طلاق نہیں دے گا, خلا نافذ نہیں ہوگی. تو یہ ان کا کہنا درست نہیں. میں سمجھا دیتا ہوں. دیکھیے گا یہ آیت شروع کہاں سے ہو رہی ہے, پہلے ہم نے وہ دیکھنا ہے. الطلاق مرتان یہاں سے شروع ہو رہی ہے. پہلے اللہ نے فرمایا طلاق شوہر دے, یہ 2 دفعہ کا اس کے پاس اختیار ہے. فامساک بمعروف او تسریح باحسان, یہ حکم ہے. اچھا آگے اللہ نے فرمایا وان خفتم اللہ یقیما حدود اللہ فلا جناح علیہما فی مفتدت بہ, اگر تم خوف کرو کہ یہ دونوں حدود اللہ قائم نہیں کر پا رہے ہیں, اس چیز کا خوف پیدا ہو جائے, تو اب میاں بیوی پر کوئی گناہ نہیں ہوگا کہ عورت فدیہ دے اور جان چھوڑی ہے اس کی. سر سوال یہ آیت شروع کہاں سے ہو رہی ہے, وَإِنْ خِفْتُمْ اللہ یقیما حدود اللہ, اگر تمہیں خوف ہو کہ میاں بیوی جو ہے نا حدود اللہ قائم نہیں کر پا رہے ہیں. سر یہ کس سے خطاب کیا جا رہا ہے؟ وَإِنْ خِفْتُمْ میں تم کون ہے؟ میں تو نہیں ہوں, میرے پاس اختیار نہیں ہے. میاں بیوی کہاں سے, یہ تو حاضر کا صیغہ ہے نا. وَإِنْ خِفْتُمْ آگے ہے اللہ یقیما حدود اللہ, میاں بیوی کا ذکر غائب کے صیغے کے ساتھ آ رہا ہے, لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں خوف ہو کہ یہ دونوں اب حدود اللہ قائم نہیں کر پا. سر یہ حاضر کون ہے؟ میں تو ہو نہیں سکتا اس لیے کہ میرے پاس اختیارات نہیں ہیں. یہ حاضر اس سے خطاب اللہ کر رہے ہیں کہ جس کا اختیار ہوگا, اور وہ اختیار قاضیوں کے پاس ہی ہوا کرتا ہے. یہی استدلال امام شافعی واضح طور پر بناتے ہیں, امام مالک اور امام احمد بن حنبل بھی بناتے ہیں کہ اللہ جب خلا کی بات کر رہے ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ کر کے کر رہے ہیں. اچھا سوال یہ ہے کہ طلاق کے اندر خفتم کر کے اللہ نے بات نہیں, کلام نہیں فرمایا, خلا میں کیا ہے. اس کی وجہ سمپل سی ہے, خلا کب ہو رہی ہے اللہ بیان کر رہے ہیں, اللہ یخاف اللہ یقیما حدود اللہ, جب میاں بیوی دونوں حدود اللہ قائم نہیں کر پا رہے. سب جب ان دونوں نے حدود اللہ کو کراس کر دیا نا, تو اب ضد بازی ایسی پیدا ہوتی ہے کہ شوہر نہ طلاق دے رہا ہے اور بیوی نہ چھٹکارا حاصل کر پا رہی ہے. اس لیے تھرڈ پارٹی کی ایک ضرورت پیش آتی ہے کہ بھائی یہ دونوں تو حدود اللہ کو کراس کر بیٹھے ہیں, شوہر چھوڑ بھی نہیں رہا. بھائی اگر تو حدود اللہ کو انہوں نے کراس کر دیا, شوہر خود ہی طلاق دے دے, پھر خلا کی بات ہی نہ آئے. اس لیے خلا کے کیس کے اندر اللہ رب العزت نے نسبت کیا وَإِنْ خِفْتُمْ, کہ اگر تمہیں خوف ہو کہ یہ دونوں اب ٹھیک نہیں چل رہے. تو یہ کس سے خطاب ہے؟ تو اس اہل سے خطاب ہے کہ جس کا یہاں ایک رول ہو سکتا ہے, اور وہ قاضی ہی ہوا کرتا ہے. اس لیے میں نے ذکر کیا اصل حکم یہی ہے کہ شوہر طلاق دیتا ہے, شوہر خلا دے گا. لیکن شوہر اگر ضد پر آ جائے بھائی نہ میں نے طلاق دینی ہے نہ خلا, اس کو اذیت میں رکھنا ہے, میں نے زندگی بھر ظلم کو ختم کرنا قاضی کا کام ہے, وہ بالکل اس کو نافذ کر سکتا ہے. یہ ایک مسئلہ ایک دفعہ میں نے بھی بیان کیا تھا, تو وہاں پر ایک بھائی تھے, انہوں نے سوال کیا تھا. سوال یہ کیا تھا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے بیدیہ عقدۃ النکاح, کہ نکاح کی گرہ جو ہے نا وہ مرد کے ہاتھ میں ہے, شوہر کے ہاتھ میں ہے. تو انہوں نے کہا کہ جب اللہ نے مرد کو اختیار دیا خاص طلاق کا, اب بھی آپ یہ کہیں گے کہ اگر قاضی فیصلہ کر دے, ہماری فرق کیا ہے؟ شریعت میں ہمارے احکامات 2 طرح چلتے ہیں, ایک عام حالت ہوتا ہے, ایک اضطراری حالت ہوتا ہے. دونوں میں احکامات تبدیل ہو جاتے ہیں. صحیح, یہ ایک بنیادی ضابطہ ہے. کوئی بھی شخص جب قرآن سنت کا استدلال کر رہا ہوتا ہے, عام حالت میں مردار کھانا حرام ہے, استقرار میں جائز ہے. خون حرام ہے, استقرار میں جائز ہے. نماز پڑھنا میرے لیے فرض ہے, بعض صورتوں میں حرام ہو جائے گا میرے پہ نماز پڑھنا. قربانی کرنا واجب ہے, بعض صورتوں میں حرام ہو جائے گا اگر استقرار کی کیفیت یا فتنے کی کیفیت. ہمارا دین ہمیشہ 2 مسئلوں کو 2 جہتوں میں ذکر کرتا ہے. عام حالت میں اللہ یہ ذکر کر رہے ہیں بیادیہ عقدۃ النکاح, عورت کے ہاتھ میں نکاح کا معاملہ ہے, مرد کے ہاتھ میں طلاق کا معاملہ مرد کے ہاتھ میں. یہ ہے عام حالت. ایک ہے استقرار کی کیفیت. استقرار کی کیفیت کا مطلب ہے کہ اس
جو اللہ نے اختیار دی، اس کا وہ ناجائز استعمال کر رہا ہے شوہر، اب کیا کیا جائے؟ اب آپ کے دین نے کوئی سولوشن دیا ہے یا آپ کا دین ناقص ہو گیا؟ پڑھی رہے وہ بیچاری ایک شوہر، میرے پاس 50 کیسز آتے ہیں، آپ کو پتا ہے ہمارا دارالفتہ الحمدللہ دیتا ہی طلاق کے فتوے 15 سالوں سے، ہم کوئی اور فتوے لیتے ٹائم ہی نہیں ملتا۔ اچھا اب 50 کیسز ایسے آتے ہیں، ایک عورت ہے ناک کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہمارے پاس کچھ دن پہلے آئی، بس شوہر مارتا ہے، صحیح اذیت دیتا ہے، لڑکے کے گھر والوں سے بات کی، جی بالکل جی شوہر اذیت بھی مارتا ہے اور نشہ بھی کرتا تھا، ظاہر ہے ہاتھ بھی اٹھاتا تھا، کبھی ہاتھ ٹوٹا ہوا کبھی ناک ٹوٹا ہوا۔ اس عورت نے عدالت میں رجوع کیا، عدالت نے بلایا، شوہر نہیں آیا، لیکن اس کی جسمانی حالت کو دیکھتے ساتھ قاضی نے فوراً نکاح کو فسخ کر دیا۔ اب جب فسخ کیا وہ فتوے لے کر آ گیا ادھر ادھر سے، بھائی عدالت بغیر شوہر کی موجودگی میں طلاق دے ہوتی تو ہے نہیں، میں نے اس کو فتوا دیا آپ کی بالکل طلاق ہوگی۔ یعنی کہ آپ ایک شوہر آپ کو مار رہا ہے، آپ کی ہڈیاں توڑ رہا ہے اور نہ طلاق دے رہا ہے، اللہ نے اس پر رکھا تھا فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، پیار سے رکھ یا پیار سے چھوڑ، شوہر ظلم کر رہا ہے، آپ کے دین کے پاس کوئی حل نہیں ہے کیا؟ سر یہی حل ہے کہ شوہر ظالم ہو جائے گا تو قاضی کو اللہ نے اختیار دیا ظلم ختم کرنے کے لیے۔ تو یہ چیزیں ذہن میں یہاں ہر کیس الگ ہے۔ اس بات سے بہت اچھا سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر لڑکی پر ظلم و ستم ہو رہا ہے اور شوہر ہٹ درم ہو گیا، طلاق نہیں دے رہا، قاضی کے پاس بھی نہیں آ رہا، اور کیسز آتے ہیں ایسے بہت سارے، قاضی بلا کے تھک جاتا ہے 3 دفعہ 4 دفعہ، لیکن وہ آتے ہی نہیں ہے۔ اب کیا لڑکی کو شریعت کہے کہ تو ظلم و ستم میں رہ، صبر کر، یہ تو میرے خیال سے شریعت نہیں، مطابقت ہی نہیں ہے ہمارے دین سے، مزاج ہی نہیں، مزاج لگتا نہیں، بالکل مطابقت، ہمارے دین نے اختیار دیا ہے۔ اچھا اسی کو دیکھیے گا کہ انین والا جو مسئلہ ہے فقہ حنفی کے اندر بھی تمام علماء کے نزدیک، اگر ایک شوہر ہے، شادی ہو گئی لیکن شوہر جو ہے وہ جسمانی حقوق ادا کرنے پر قادر نہیں ہے، اس صورت کے اندر بھی آپ دیکھ لیں کہ شوہر کو ٹائم دیا علاج کے لیے، وہ ٹائم گزر گیا، اس کے بعد بھی شوہر قادر نہیں ہوا، طلاق نہیں دے رہا، تو قاضی کیا کرتا ہے؟ فیصلہ کرنا، قاضی نکاح فسخ کر دے گا ڈائریکٹ، شوہر کو نہیں بولے گا بھائی تو طلاق دے۔ وجہ یہ کہ بھائی ظلم ہے، اتنا عرصہ تو رکھ رہا ہے، حقوق ادا نہیں کر پا رہا، ظلم کیوں کر رہا ہے؟ اچھا اس کے علاوہ ایک اور کیس ہے، اگر جسے کہتے ہیں نا مجبوب ہو شوہر، تو اس صورت کے اندر علاج کا بھی ٹائم نہیں دے گا، ڈائریکٹلی قاضی جو ہے نا اگر بیوی نہیں رہنا چاہتی نکاح کو ختم کر دے گا۔ یہ تو متفق علیہ مسئلے ہیں نا فقہ حنفی کے، دیگر علماء کے، بھائی کیوں قاضی نکاح کو ختم کر رہا ہے؟ اس لیے کہ بھائی جب تو قادر نہیں تھا اور بیوی کو بغیر رضامندی کے کیوں اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے کہ اس کے اوپر ظلم کرتا چلا جا رہا ہے۔ یہ سب صورتیں ایسی ہیں کہ جہاں پر ظلم ثابت ہوگا وہاں پر قاضی نکاح کو ختم کر دے گا، شوہر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہاں پر روک کر بلکہ آپ کو یہ کہنا چاہوں گا، کئی سارے اہل علم حضرات ہیں، ہم ادب ہی کرتے ہیں ان کا، لیکن وہ مطلب ایسا لگتا ہے وہ پھینکتے جا رہے ہیں۔ اس معاملے میں بھی وہ کہتے ہیں بھائی اگر تم نافذ مان لو گے کورٹ کی خلا کو، عدالتی خلا کو، زنا چلے گا، اللہ کا واسطہ ایسا نہ مانو، مطلب وہ زنا تک لے جاتے ہیں اس کو، تو اتنی زیادہ شدت ان کو نہیں۔ اگر اہل علم ایسی بات کر رہے ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی وجہ ہے۔ دیکھو میں ایک چیز ذکر کروں کہ میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا ہمارا دارالفتہ ہے اسپیشلی نکاح طلاق کے مسئلوں، میرے پاس بہت سے کیسز ایسے بھی آتے ہیں کہ جس میں عورت جھوٹ کی بنیاد پر ایک کیس لڑتی ہے۔ اچھا یہ جھوٹ کیوں ہے؟ عورت جھوٹ نہیں بولنا چاہتی، وکیل ہمارے جھوٹے پیپر بنوا دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں یہ بھی بڑا پرابلم ہے کہ جس وقت کیس لینے کے وکیل کے پاس جاتے ہیں نا، وہ اتنا بڑا پھرا جھوٹ لکھواتے ہیں اور یہ لکھ دے اس نے میرا سر پھاڑا، اس نے میری آنکھیں بھی یہ کیا، دانت توڑے، کہ کیس بڑا مضبوط ہو جائے گا۔ تو یہ چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے۔ عورت ہے سچ کی بنیاد کے اوپر کیس کو لڑے، سچ کی بنیاد کے اوپر قاضی نکاح کو ختم کر سکتا ہے۔ اور پاکستان کا جو یہ عدالتی نظام ہے اس کے اندر قاضی ڈائریکٹلی نکاح فسخ کرنے کی طرف نہیں جاتا، ذہن میں رکھے، پہلے وہ صلح کی کوشش کرے گا، وہ دونوں کو بٹھائے گا، شوہر کو بھی بلوائے گا، اگر صلح کی طرف جاتے ہیں ٹھیک، نہیں جاتے تو پھر نکاح کو وہ ختم کر دے گا۔ اچھا فقہ حنفی کی کتابوں میں یہ کئی عبارات کے اندر یہ لفظ آیا ہے النکاح لا يقبل الفسخ، کہ جو نکاح ہوتا ہے نا یہ فسخ نہیں ہوتا ہے، یعنی کسی صورت میں یہ فسخ نہیں ہوگا، فسخ کو قبول ہی نہیں کرتا ہے۔ اس جملے سے بھی بعض افراد یہ سمجھ جاتے ہیں کہ جناب وہ فسخ کی کوئی صورت ہے ہی نہیں، بس لڑکا اگر طلاق دے گا تو طلاق ہوگی، مگر فسخ کی کوئی صورت بنتی ہی نہیں ہے شریعت کے اندر۔ اس جملے سے یہ سمجھ دیکھیں، یہ جملہ یہ نہیں ہے جو ہم سمجھ جاتے ہیں، یہ جملہ یہ ہے کہ ہمارے فقہ حنفی میں جب کبھی قاضی کسی نکاح کو ختم کر دے، شوہر آیا ہو نہ آیا ہو، قاضی نے نکاح ختم کیا، تو امام شافعی، امام احمد بن حنبل یا امام مالک، ان کا موقف یہ ہے یہ نکاح ختم ہو گیا، دیٹس اٹ، خلاص، طلاق طلوق نہیں ہوئی، نکاح ختم ہو گیا۔ فقہ حنفی کے اندر چاہے شوہر طلاق دے، چاہے خلا ہو، چاہے قاضی نکاح کو ختم کر دے، تینوں صورتوں کے اندر طلاق ہوتی ہے۔ خلا میں طلاق بائن سمجھتے ہیں، فسخ کو بھی طلاق بائن سمجھتے ہیں، طلاق رجعی ہوگی صرف اگر شوہر دے گا۔ تو دیگر فقہ کے اندر فسخ طلاق سے الگ چیز ہے، یعنی جب فسخ ہوا نکاح اس کا مطلب ہے طلاق واقع نہیں ہوئی، اگر بالفرض ان دونوں کا کل کو دوبارہ نکاح ہو جائے تو شوہر کے بعد تینوں طلاقوں کا اختیار ہوگا۔ فقہ حنفی کے اندر چاہے قاضی نکاح کو ختم کر رہا ہو وہ طلاق ہوگی، وہ فسخ نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کل کو دوبارہ ان کا نکاح ہوتا ہے تو شوہر کے بعد 2 طلاقوں کا اختیار۔ یہ جملہ ہے فقہ حنفی میں جو کہا جاتا ہے النکاح لا يقبل الفسخ، کہ ہمارے نزدیک نکاح فسخ کو قبول نہیں کرتا، طلاق ہوگی ہمیشہ، فسخ کا نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نکاح فسخ ہوتا ہی نہیں ہے، قاضی
کر ہی نہیں سکتا، یہ بہت غلط فہمی ہے۔ اچھا، یہاں اب سوشل میڈیا پہ جو یہ بحث جو ہے نا بہت زیادہ ڈسکس کی جا رہی ہے، تو کئی اہل علم ہی انہی کے درمیان ہو رہی ہے۔ بعض کہتے ہیں جناب یہ عدالتی خلا نافذ ہو جاتا ہے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں ہوتا ہے۔ اب آخری خلاصتاً یہ بتا دیجئے کہ ان دونوں میں سے درست کون ہے، صحیح کون کہہ رہا ہے؟ دیکھیں میں ایمانداری سے بتاؤں، میں نے سنا نہیں ہے، اچھا، تو آپ آئے ہیں تو آپ نے کہا اس ٹاپک کو کریں گے تو کریں گے، میں نے بھی سنا کسی کو نہیں ہے۔ اہل علم ہے، ممکن ہے کہ ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ صرف اپنا موقف یہ دے دیں کہ نافذ ہو جائے گی مکمل طور پر، کوئی شک شبہ رہے گا اس کے اندر یا نہیں رہے گا؟ عورت سچی ہے، شوہر اگر ظالم ہے، شوہر کی طرف سے نانفقے کا ظلم ہے، شوہر کی طرف سے تشدد کا عنصر ہے، یا شوہر کی بد اخلاقی اس طرح کی ہے کہ شوہر بیوی کے لیے ایک معاشرت معروف طریقے سے نہیں ہو پا رہی ہے، یہ سب عذر ہیں جس کی بنیاد پر عورت خلا لے گی۔ قاضی اگر شوہر نہیں آ رہا تو نکاح فسخ کر دے گا، ختم ہو جائے، وہ خلا نام سے کرے، طلاق نام سے کرے، جس نام سے مرضی کرے۔ صحیح۔ سمپل یہ کہ عورت اگر جھوٹا کیس دائر کرتی ہے، جھوٹ کی بنیاد پر قاضی کے فیصلے عند اللہ ثابت نہیں ہوتے۔ اچھا، آخری بات اس کے اندر بالکل یہ ہے کہ اب یہ خلا ہو گئی بالفرض قاضی کی طرف سے، اور اس نے فیصلہ دے دیا، دونوں علیحدہ بھی ہو گئے۔ اب یہ ہے کہ عدت کتنی گزارے گی؟ وہ طلاق والی ہی عدت گزارے گی جو 3 ماہواری ہوتی ہیں، 3 ناپاکی ہوتی ہیں، یا کہ اس کی الگ ہے؟ یہ سوال کی اصل میں وجہ یہ ہے کہ ایک حدیث پاک ذکر کی جاتی ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ خلا کی عدت ایک حیض ہے۔ ایک حیض۔ تو اب اس میں تطبیق کیسے ہوں گے؟ قرآن نے بات کہی اس کو لیں یا حدیث نے جو بات کی؟ دیکھیں اس میں مسئلہ صرف سمپل سا یہ ہے، فقہ حنفی کے علماء یہ حدیث خبر واحد ہے۔ صحیح۔ قرآن کا حکم ہے والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء۔ صحیح۔ مدخولہ عورت ہے، شوہر نے اس کا نکاح ختم، طلاق دے دی، اس کو 3 قروء اللہ نے حیض عدت رکھی ہے۔ اچھا، مطلق عورت اس کے اندر عبارتاً بالنص داخل ہے، تو اگر مختلعہ عورت ہوگی جس کو خلا ہوگی تو وہ دلالت النص بنتا ہے نا، وہ بھی مدخولہ ہے، اس کے ساتھ رہی ہے، شوہر نے یہاں بھی نسب کی حفاظت کرنی ہے نا، تو عبارت النص اور دلالت النص سے قرآن کا ایک حکم محکم ہے۔ یہ روایت ضرور آئی ہے، امام ابو حنیفہ یہ خبر روایت سے قرآن کو نہیں بدلتے، تو فقہ حنفی کا محکم اصول یہ ہے کہ خلا والی عورت 3 حیض عدت گزارے گی۔ اچھا، اس کے علاوہ دیگر جو علماء کرام ہیں وہ ان کے نزدیک قرآن کی مخالف روایت ہے ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے نزدیک طلاق یافتہ عورت اور خلا یافتہ عورت 2 بہت الگ چیزیں ہیں۔ طلاق یافتہ عورت وہاں حسن معاشرت قائم ہے، شوہر نے اب اپنی رضامندی سے طلاق دی اور شوہر ظاہر ہے اپنے نسب کی حفاظت کے لیے وہ دیکھے گا۔ خلا کے اندر حدود اللہ ہی قائم ہو نہیں رہی ہے، معاشرت حسن معاشرت یہاں ہے ہی نہیں ہے۔ ممکن ہے اس ایک بری معاشرت کی وجہ سے ان کے درمیان کوئی جسمانی ریلیشن بھی نہ ہو پا رہا ہو، تو یہاں پہ چونکہ معاشرت ٹھیک نہیں ہے دونوں کی، یہ دونوں کو قیاس ہم کر نہیں سکتے، دلالت النص نہیں بنا سکتے، تو ان علماء کے نزدیک اس روایت کو قبول کیا جا سکتا ہے۔ مسئلہ اجتہادی نوعیت کا ہے، پاکستان میں فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں، وہ استدلال مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے کہ 3 حیض عدت ہونی چاہیے، ایک حیض کمزور بات تو، لیکن اگر بالفرض کوئی شخص دلیل میں ایک دوسرے قول کو مضبوط پاتا ہے، وہ 1 حیض عدت کر کے آگے چلی جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ اجتہادی۔ بہت شکریہ اس کے لیے، آپ نے ٹائم دیا۔ تو جناب اس کا خلاصہ ہم نے بیان کر دیا، مفتی صاحب نے خود ہی بیان کیا ہے کہ اگر لڑکی سچی ہے، عورت کا جو کیس ہے وہ بالکل کلیئر ہے، سچا کیس ہے، ظلم و ستم کرتا ہے مرد یا حقوق ادا نہیں کر پا رہا ہے، اس بنیاد پر کیس دائر کیا گیا ہے۔ اب اگر قاضی شوہر کے بغیر ہی خلا دے دے اور نافذ عمل کروانا چاہے تو وہ کروا سکتا ہے، بالکل کورٹ کا خلا آج کے دور میں نافذ العمل ہوگا۔ اس کی بنیاد یہ ہے کہ چونکہ قاضی بنایا ہی اسی لیے جاتا ہے تاکہ زمین سے فسادات ختم ہو، ورنہ پھر یوں کہا جائے گا کہ جناب اللہ کی طرف سے ایک قانون ہے، تم مجبوراً اسی شوہر کے گھر میں رہو، اسی کے پاس رہو، چاہے وہ مارے دھاڑے، چاہے وہ تمہاری ہڈیاں توڑے، چاہے وہ نقصان پہنچائے، چاہے تمہاری زندگی داؤ پر لگ جائے، عزت داؤ پر لگ جائے، لیکن تم اسی کے ساتھ رہتی رہو، مرتی رہو، جو کرنا ہے وہیں پر کرو۔ اس طرح ہمارا اسلام نہیں کرتا ہے، بالکل اسلام کے مزاج کے خلاف ہو جاتی ہے یہ بات۔ آج اگر شوہر حاضر نہیں ہوتا ہے قاضی کے بلانے پر تو بیچاری لڑکی کیا کرے گی؟ اس لیے صحیح بات یہ سمجھ میں آتی ہے، اور فقہ حنفی بھی اس کو تسلیم کرتی ہے، جیسے مفتی صاحب نے مثال دی، صاحب فتح القدیر النین کے چیپٹر میں اس بات کو لے کر آئے ہیں کہ قاضی وہاں پر اپنی طرف سے ہی جو ہے وہ طلاق نافذ کروا دے گا۔ اسی طریقے سے یہاں پر ہوگا کہ اگر فساد واقعی ہے اور لڑکی اس کیس میں سچی ہے، واقعی ظالم ہے شوہر، تو بالکل وہ کورٹ فیصلہ کرے گی، قاضی اس عمل کو نافذ کروا سکتا ہے، تو عدالتی خلا بالکل نافذ ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح مسائل سمجھنے کی اور بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔